الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی اپنی بندگی ہی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی پر اس دنیا میں ایک بہترین زندگی دینے کا وعدہ فرمایا، اور اس بندگی میں کامیابی دی، ان کو اونچا بنایا صرف اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ماتحت لے کر چل سکیں۔ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، اور دنیا کا نظام چلنے کی ایک ضرورت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا، اور دنیا میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ اب جو حاکم ہے اسے اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ حکمران دنیا کے نظام کی نظر میں برتری کا مقام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھی امتحان کا مقام ہے، اور اگر کہیں انسان کسی کے ماتحت چل رہا ہے تو بظاہر وہ مغلوب ہونے کا مقام ہے، لیکن یہ بھی آزمائش کا مقام ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں آپس میں بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کا حصہ ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر انسان جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے نکلتا ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں ختم کر لے، یا انسانیت کی بنیادوں پر عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، تو حاکم اکثر ظالم ہو جاتا ہے اور اپنی رعایا کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کرتا رہتا ہے۔ ان کی خدمت کرنے، ان کے مسائل کو حل کرنے سے زیادہ ان کو نقصان پہنچانے، ان کی لوٹ کھسوٹ مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، یہ انسانی تاریخ کا بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کے نظام میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ایسا کرنے کے لیے چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کبھی کسی کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی پکڑ ضرور کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کہا ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو بالکل بھی اسے بخشتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ موقع دیا ہے کہ کئی بار آزمائش میں حکمران کی بھی آزمائش ہے، رعایا کی بھی آزمائش ہے، ذمہ دار کی بھی آزمائش ہے، ماتحتوں کی بھی آزمائش ہے کہ اس دنیا کے اندر اختیار والا، اقتدار والا ظالم بن جاتا ہے۔ اور جب ایسا کوئی ظالم مسلط ہو جائے نا، تو جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں ان کی شکایتیں بہت ساری، ان کی پریشانیاں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ ضرور کرتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا ہی میں ایسے کسی ظالم کی پکڑ کرتا ہے نا، تو یہ دن مظلوموں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ مظلوموں کے لیے راحت کا دن ہوتا ہے، وہ مظلوموں کے لیے اطمینان کا سانس، چین کا سانس لینے کا دن ہوتا ہے، وہ مظلوموں کو اپنی مصیبتوں کا خاتمہ ہوتا دیکھتے ہوئے ملنے والے غیر معمولی راحت کا دن ہوا کرتا ہے۔ اور یہی بات آج آپ حضرات و خواتین کے سامنے سمجھنے کی ہے کہ آج ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں 15 اگست کے حوالے سے لوگ اسی لیے خوشی منا رہے ہیں کہ اس ملک پر باہر سے آنے والے ایک ظالم کا تسلط تھا، اس نے یہاں کے لوگوں کو جو کچھ یہاں قبضہ کر کے نقصان پہنچایا تھا اس سے آزادی ملی، تو لوگ خوشی منا رہے ہیں اور لوگ اس دن کو یاد کر رہے ہیں جس دن ان کو یہ آزادی ملی تھی۔ ایسے موقع پر قرآن مجید کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے فرعون کو بھی اختیار دیا تھا، حامان کو بھی فرعون کے ساتھ وزیر بنا کر صاحب اقتدار بنایا تھا، یہ اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت تک مہلت دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اب اس مظلومیت کا خاتمہ ہونا چاہیے، ظالم کی پکڑ ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر فرعون کا، حامان کا، اس کے اختیار کا، اس کے اقتدار کا، اس کے ظلم و استبداد کا، اس کی زبردستی کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرمایا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزادی نصیب فرمائی۔ حاضرین گرامی قدر، زندگی میں ہم بھی اگر کبھی اس قسم کے کسی مسئلے سے دوچار ہوں یا ہمارے اپنے ملک کے حالات میں یا ملک سے باہر کہیں بھی کوئی مظلوم اسی قسم کے حالات سے دوچار ہو، اسے اس حقیقت کو سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کا سفر لمبا ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کا سفر کبھی نہیں ہوتا۔ رات لمبی ہو سکتی ہے، اندھیرا دیر تک ہو سکتا ہے، لیکن صبح کا طلوع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ ظلم کا خاتمہ ہوگا، اس یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں پست ہمت ہوئے بغیر، ہمت ٹوٹے بغیر لوگوں کو حالات کا سامنا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف لوٹ کر آنا چاہیے، پلٹ کر آنا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھ اس کا لشکر اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی مظلومیت اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کیے گئے فیصلوں کا تذکرہ کر کے سکھایا اور پڑھایا ہے۔
حاضرین گرامی قدر، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے مظلوم اگر ایسی راحت کا احساس اپنے اندر دیکھتے ہیں، ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ظلم سے نجات ملی ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، آج ایک بات اور بھی ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ بظاہر انسانوں کے جسموں پر جو غلامی تھی، یا سیاسی جو غلامی تھی، اختیار اور اقتدار کی جو غلامی تھی، کوئی ظالم مسلط ہوا تھا، اس سے نجات ملی، تو یہ جہاں خوشی کی بات ہے، یا لوگ جہاں اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پہ غلام نہ رہیں، ہمارے جسموں پر کسی کی حکومت نہ رہے، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے اس غلامی سے آزادی اچھی ہے، لیکن اس غلامی سے آزادی سے زیادہ بڑی آزادی کچھ اور غلامیوں سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ صرف یہ غلامی کوئی بڑی غلامی نہیں، یہ دنیا جو سمجھتی ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کی نظر میں یہ غلامی بہت بڑی غلامی ہوگی، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ انسان کے جسموں کی غلامی سے بڑی اس کے ایمان اور عقیدے کی، فکر و نظر کی، اس کے خیالات کی غلامی ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں جہاں اس غلامی سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ دوسری کئی قسم کی غلامیوں سے ہم اور آپ کو آزاد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، جسموں کی غلامی بڑی نہیں ہے، بری نہیں ہے، جتنی بھی بری ہو اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ آدمی کے دل و دماغ کی غلامی بری ہے۔ اور اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حیثیت سے آزاد ہو کر صرف رب العالمین کا غلام بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کن کن چیزوں سے ہم اور آپ کو آزاد ہونا ہے، میں بڑی تیزی سے کچھ چیزیں صرف آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں، تاکہ اس آزادی کی خوشی میں جو لوگ جی رہے ہیں ان کو یہ پتا چلے جسم آزاد ہو بھی گئے تو کیا ہوا، ابھی بھی ہمارے گردنوں میں بہت ساری غلامیوں کے طوق پڑے ہوئے، کئی طرح کی غلامی میں ہم آج بھی جی رہے ہیں۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ ان تمام قسم کی غلامیوں سے ہم اور آپ آزاد ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، ان میں سے سب سے پہلی غلامی جس سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے وہ ہے غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی بندگی سے آزاد ہونا، غیر اللہ کی محبت، اس کے خوف اور اس سے امیدیں باندھنا، جسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا محور، مرکز، خلاصہ، بنیاد، یہ تین بنیادی جذبات: محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی، ڈر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، امیدوں کا محور و مرکز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمیں سب سے پہلے اس غلامی سے نکلنا ہے کہ ہم غیر اللہ کے ڈر سے نکلیں، صرف اللہ سے ڈرنے والے بنیں، غیر اللہ کی ناجائز اور بیجا محبتوں سے آزاد ہو کر اللہ کی محبت میں جینے والے بنیں، اور اپنی امیدیں دنیا کی ساری چیزوں سے موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ کئی مقامات پہ بیان فرمایا کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے تابع کر دیا کہ انسان اس کائنات کو استعمال کرے گا، اس کائنات کو برتے گا، اس کے سامنے جھکے گا نہیں۔ کائنات کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت ہو، وہ انسان سے بڑی نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے۔ اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ نے چار بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، رات آتی ہے، ایسا اندھیرا چھاتا ہے کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ انسان آج بھی اتنی ترقی کے بعد سارے وسائل استعمال کر کے بھی دن کے اجالے جیسا اجالا لا نہیں سکتا، وہ اندھیرا اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ وہی دن طلوع ہوتا ہے، کونے قدروں تک یہ اجالا، یہ روشنی پہنچ جاتی ہے، انسان دبیز پردے ڈال کر بھی اس روشنی کو روکنے میں اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ بڑا طاقتور اللہ نے دن کو بنایا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کو اللہ نے بڑا طاقتور بنایا ہے۔ چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کو اللہ نے بڑا خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت سارے انسانوں کے معاملات جوڑ کے رکھے۔ یہ سب ہے اپنی جگہ، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود یہ اس قابل نہیں ہے کہ انسان ان کے سامنے جھک جائے۔ لا تسجدوا للشمس
वला लिल कमर, न सूरज को सजदा करो न चांद को सजदा करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन, उस अल्लाह के लिए सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया, अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करते हो। भाइयों, इस्लामी शरीयत ये बताती है, इंसानियत की ये तौहीन है कि इंसान अल्लाह के अलावा किसी और के सामने जाके सर झुकाने वाला हो जाए, किसी और के सामने जाके इबादत करने वाला हो जाए। ये इंसानियत की तौहीन है। और इंसानों की असल आजादी ये है कि वह गैरुल्लाह की इबादत से, परस्तिश से आजाद होकर एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले बन जाए। दिलों में डर ना हो, तवहुम परस्ती ना हो। कैसे कैसे लोग आज इस्लाम कबूल करके भी हमारे सामने हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, आदमी डर जाता है। हाथ में धागा बांधा हुआ है, जैसे लगता है जब तक धागा है ये बेखौफ है, धागा हाथ से निकलेगा तो आदमी समझता है कि मैं खतरे में हूं। सुभान अल्लाह, इस्लामी शरीयत कहती है इन गुलामियों से निकलो। ये जो तुम्हारे दिलो दिमाग में गैरुल्लाह का डर बैठा हुआ है, ये जो तावीज गंडे और पता नहीं क्या क्या करके तुम समझते हो अपने आप को बचा रहे हो, ये बेजा किस्म के खौफ अपने दिलों से निकालो। एक अल्लाह तबारक व तआला की खालिस तौहीद तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। इन गुलामियों से सबसे पहले निकलो। असल आजादी ये है, असल आजादी ये है कि बंदा सबकी गुलामियों से निकलकर एक अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी, उसकी इबादत करने वाला हो जाए। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले हो गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तमाम की गुलामी से तुम्हें आजाद कर देगा। दीन इस्लाम का यह बुनियादी पैगाम है। और असल आजादी यह है कि इंसान अपने जिस्म की आजादी के साथ, बल्कि उससे पहले अपने दिलो दिमाग की इस आजादी, अपने ईमान और अकीदे की इस आजादी की फिक्र करे। हाज़िरीन गिरामी कद्र, गुलामियों में से दूसरी किस्म की गुलामी जो हमारे और आपके समाज के अंदर आम है, और अल्लाह माफ फरमाए हम सब की जिंदगी, मुझ समेत आप समेत सबकी जिंदगी में है, वो है हमारी और आपकी अपनी ख्वाहिशात की गुलामी। हम अपने ख्वाहिशों के गुलाम हैं, हम अपने ख्वाहिशों के गुलाम हैं। कोई हम में से ये दावा करे कि मैं कभी अपनी ख्वाहिशों से मगलूब नहीं होता, कभी मैं अपनी ख्वाहिशात से शिकस्त नहीं खाता, कोई कह दे नहीं कह पाएंगे। अल्लाह के बंदो, इस्लामी शरीयत ने हम और आपको यह बताया कि अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हमारे अंदर ख्वाहिशात रखी, और उन ख्वाहिशात में से जो जरूरी थी अल्लाह ने उनको जायज भी करार दिया, बल्कि उन ख्वाहिशात के पूरा करने को सवाब का काम अल्लाह ताला ने करार दिया। लेकिन इस्लामी शरीयत ने कहा कुछ ख्वाहिशों को अल्लाह ताला ने लिमिटेड रखा, जायज एक हद तक रखा, उस हद के बाद वो भी नाजायज हो जाती हैं, और बाज ख्वाहिशात को सरे से अल्लाह ताला ने हराम रखा है। अब एक मुसलमान अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की गुलामी करता है, तो फिर उसे उस हद पे रुकने में कभी कोई हरज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा और आपका नफ्स इस कदर जोश मारता है, ख्वाहिशात इतनी हमारे और आपके अंदर भड़कती हैं कि हम और आप उस लिमिट पे रुक नहीं पाते, हलाल पे नहीं रुक पाते, हराम तक जाते हैं, या फिर ये कि हमारी और आपकी जिंदगी में हमने हराम और हलाल भुला दिया है। जो नफ्स ने चाहा, जो मन ने चाहा, जो ख्वाहिश मेरे अंदर जागी, जो मुझे पसंद आया वो मैं करूंगा, मुझे वो चाहिए, तो आप ये मत समझिए कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। हम इतने कमजोर हैं कि हम अपने नफ्स से भी नहीं जीत सके। हम इतने कमजोर हैं, दुनिया के सामने तो सीना तान के खड़े हैं, लेकिन हमारी हकीकत यह है कि हम खुद अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदगी का कमाल और तमाम, और अल्लाह ताला की हकीकी गुलामी यह है अपनी ख्वाहिशात की इस दर्जे से अपने आप को आजाद कर लो। जब तक हम और आप ये आजादी अपने अंदर नहीं लाएंगे ना, ख्वाहिशात की गुलामी मेरे और आपके अंदर से खत्म नहीं होगी, तो फिर यकीन मानिए कि हमारी और आपकी जिंदगी में हकीकी मानों में आजादी अभी हमने हासिल नहीं की है। सुभान अल्लाह, दुनिया बड़ी जाहिर परस्त, दुनिया जाहिर परस्त है, दुनिया सिर्फ जाहिर देखती है। हमने ये देखा कोई जालिम हम पे मुसल्लत था या है, वो चला गया या चला जाएगा, हम समझते हैं कि हम आजाद हो गए या आजाद हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, एक बात याद रखना, जिस्मों की गुलामी की आजादी का सफर नफ्स की गुलामी की आजादी से शुरू होता है।
جب آدمی اپنے اندر سے یہ ڈر، یہ خوف، یہ لالچ، یہ ساری یہ غلامیاں نکالتا ہے، تب جا کر آدمی جسموں کی غلامی تک بھی پہنچ پاتا ہے، غلامی سے آزادی تک پہنچ پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں، اپنی خواہشات اور اپنی خواہشات کی غلامی میں اندھے بننے کا جو مزاج ہے، اس سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اسی کی ترغیب دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کہا خواہشات اللہ ہی نے رکھی ہیں، لیکن امتحان یہ رکھا ہے کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ ایسے کرو کہ خواہشات تمہاری غلام رہیں، اور تم اگر خواہشات کے غلام ہو گئے تو پھر تم اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہو، یہ حقیقت جان لو۔ اللہ کے بندو دیکھو، انسان کے نفس کی خواہشات کا بڑا معاملہ، وہ کیسا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگر آپ اسے دبا کے رکھنا چاہیں گے، قابو میں رکھنا چاہیں گے، اس حد میں رکھنا چاہیں گے جسے جائز قرار دیا گیا، یقین مانے انسان کا نفس انسان کے قابو میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی انسان نے بے لگام چھوڑا نا، یہ نفس اتنا سرکش ہے، اتنا عیار ہے، اتنا مکار ہے، اور خود ہمارے حق میں اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ خود ہمیں اپنا غلام بنا لے گا۔ ہم انسان بڑے طاقتور بنائے گے اللہ کی طرف سے، لیکن انسان اپنی نادانی کے ذریعے خود اپنے نفس کا غلام بنتا جاتا ہے۔ اس غلامی سے آزادی حاصل کرو، اس غلامی سے آزادی حاصل کرو۔ حقیقی آزادی یہاں سے شروع ہوتی۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری قسم کی ایک اور غلامی جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے، نظر بھی آتی ہے، اور یہ غلامی بھی پچھلی غلامی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے اپنی سوچ، میرا اپنا دماغ، میرے اپنے خیالات۔ دیکھو، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لینا ہے، تو یہ صرف سر کے جھکنے، جسم کے جھکنے کا نام نہیں ہے۔ یقیناً نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بادب کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لیکن اسلامی شریعت ایک بتاتی ہے کہ یہ جسم کی ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جسے فکر و نظر کی بندگی کہتے ہیں۔ اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے مزاج، اپنے فیصلوں کی قربانی دینا۔ بہت سارے لوگ اپنے نفس کے بارے میں بڑی خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے دنیا میں مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، اور کئی بار تو سبحان اللہ یہ دھوکہ اس قدر بڑا ہوتا ہے، اسلامی شریعت کے احکام پر بھی اسے اطمینان نہیں، اپنی رائے پر، اپنے خیال پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ کئی بار انسان اپنے دماغ سے چلنا چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے، معلوم ہے، لیکن آدمی یہی کہتا ہے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تو یہی لگتا ہے، یہی ہونا چاہیے نا، لاجک تو یہی کہتی ہے، تم بھی دیکھو، سوچ کر دیکھو، ہونا تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے بندو، یہ ایک اور قسم کی غلامی ہے۔ وہ خواہشات کی غلامی تھی تو یہ اپنی فکر و نظر کی، اپنی رائے اور اپنی عقل کی غلامی ہے۔ عقل ذریعہ ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کا، لیکن عقل ذریعہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پرکھنے کا کہ اس میں سے میں کیا قبول کروں گا، کیا قبول نہیں کروں گا۔ یہ آزادی نہیں، عقل کی یہ آزادی اصل میں ہماری اپنی عقل کی غلامی ہے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں۔ جس جگہ قال اللہ قال الرسول کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، کتاب و سنت کی ہدایت آ جائے، وہاں ہمیں اپنی رائے چھوڑنی پڑے گی، ہمیں اپنی سوچ کو، ہمارے اپنے خیالات کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے فیصلوں میں برابر تنازل اختیار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندگی یہ بھی ہے، غلامی سے آزادی یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا رب اور اپنا معبود مانا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی باتوں سے جو روشنی ملتی ہے اس کے پابند ہیں۔ اپنی رائے، اپنی سمجھ، سب سے ہم سمجھوتا کریں گے، لیکن کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، ظاہر میں آپ دیکھیں گے دینداری کی جو علامتیں سمجھی جاتی ہیں وہ بھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں اچھے بھی ہیں، لیکن یہ جو رائے جب آتی ہے نا، اپنی رائے کی قربانی دینے کی بات، یہاں آدمی اڑ جاتا ہے، آدمی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس سے بھی ہم اور آپ کو آزاد ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، ہماری اور آپ کی زندگی میں جو غلامیاں ہیں، جن غلامیوں سے ہم اور آپ کو آزادی حاصل کرنی ہے، ان میں سے ایک اور قسم کی غلامی ہے، اور عام طور پر اس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ دیکھیے، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اسلام جسے کہتے ہیں
وہ صرف بندے اور رب کے درمیان کے تعلق کا نام نہیں. اسلام جس کو کہتے ہیں وہ بندے اور رب کے درمیان کے تعلقات کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے تمام معاملات، سارے معاملات میں کتاب و سنت کی تعلیمات اور اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام اصل میں اسلام ہے. ایک رنگ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک رنگ ہے، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رنگ یا چڑھائے ہوئے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کون سا ہوتا ہے؟ بھائیو، اس کے نتیجے میں ایک بات ہماری اور آپ کے سامنے آنی چاہیے. ہمارا جو دین ہے اس میں عبادات کا ایک سسٹم ہے، معاملات کا ایک طریقہ ہے، اخلاق اور آداب کے کچھ اصول ہیں. اور اتنا ہی نہیں، تجارت ہو، لین دین ہو، شادی بیاہ ہو، کسی کا انتقال ہو، بیماری ہو، شفا ہو، ہر جگہ معاملات کو لے کر چلنے کا ایک سسٹم اسلامی شریعت نے دیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی بندگی اور غلامی یہ ہے کہ ہر جگہ ہر باب میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کی جائے. معاف کیجئے گا، ہمارے اور آپ کی زندگی کی ایک اور سچائی ہے. انسانی طبیعت کے بارے میں، انسان کے مزاج کے بارے میں نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ ہمیشہ مغلوب غالب کی پیروی کرتا ہے. مغلوب انسان، وہ غالب جو ہوتا ہے، مفتوح مغلوب فاتح قوم کی تقلید اس کی نقل کرتا ہے. اور اسی کا ایک اثر یہ ہے، انگریز ہمارے ملک سے چلے گئے، لیکن انگریزوں کا وہ کلچر جو اسلامی شریعت سے ٹکراتا ہے، انگریزی تہذیب کی وہ سوچ، وہ انداز، رہن سہن کے اندر، معاملات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، یا انگریز کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ملک میں ہم جن دوسری قوموں کے ساتھ رہتے ہیں ان کا کلچر، ان کے انداز، ایسے بہت سارے رسم و رواج ہیں اور بہت سارے ایسے افکار و نظریات ہیں جو ہماری اور آپ کے سماج اور سوسائٹی میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیے گا، ہمارے اور آپ کے والدین بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، بچوں کی تربیت ساری ویسٹرن کلچر پہ کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ بچے پورے دیندار ہو جائیں. کیسے ہوگے؟ بچوں کی تربیت یہاں کے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہندوانہ کلچر کے مطابق کرتے ہیں. ہندو بستیوں محلوں میں رہنے والے ساری چیزوں میں انہی طرز پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے بڑے دیندار ہوں گے اور اسلامی شریعت کی تعلیمات کے پابند ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے اللہ کے بندو. اس تہذیب کی جو غلامی، جو انسان جو ہے ایک تہذیب کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ ان کے جیسا بننا ہے، مجھے ان کے جیسا رہنا ہے، میرے معاملات ان کے جیسے چلیں گے. مثال میں آپ کو دینا چاہوں، شادی بیاہ کی کتنے رسم و رواج ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں کریں گے. پھر بھی شادی بیاہ میں کتنے معاملات ایسے ہیں، گانا ہو، میوزک ہو، فلاں ہو، اتنی ساری چیزیں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں، ہمارے کلچر کا حصہ نہیں، یہ ویسٹرن کلچر کا حصہ، لیکن سب کرتے بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر ان ساری چیزوں کی طرف مرعوبیت والی نظر. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے ہم سماج میں ایک اسٹیٹس بنا پاتے ہیں، ہماری امیج بہتر ہوتی ہے، ہم لوگوں کی نظر میں ترقی یافتہ بہت زیادہ مہذب لوگ نظر آتے ہیں. یہ ذہنی غلامی ہے، اور جن غلامیوں سے ہمیں آزادی حاصل کرنا اس میں یہ غلامی بھی ہے. ہمیں اس سے آزاد ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے بندو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق جو تعلیمات ہم اور آپ کو دی گئی ان کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی قدر، انسانی زندگی بڑی مختصر، بڑی محدود ہے. سچ یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ناکافی ہے، اللہ کی غلامی کے حق کو ادا کرنے کے لیے ناکافی. اس ایک غلامی کا حق ہم سے ادا ہو جائے بس ہے. ہم نے دسیوں قسم کی غلامیاں پال کے رکھی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پاتا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ کا حق بنتا ہے، اللہ کا ویسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا اس کا اپنا حق بنتا ہے. صحابہ ڈر گئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کا جیسے حق بنتا ہے ہم کہاں سے ادا کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی دوسری آیت اتاری، کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، چلو اللہ کا جیسے حق بنتا ہے ویسے نہیں کر پاؤ گے، بجا ہے، سچ ہے، تو کم سے کم جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنا بس ہے، اپنی استطاعت بھر پورا زور لگا کے اللہ کا حق ادا کرو. ایک رب کی بندگی کا، اس کی غلامی کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا. ہم نے کس کس کی غلامی کی ہوئی ہے، اور آج ہماری
اللہ کی بندگی میں کمی اور کمزوری کی بڑی وجہ یہ طرح طرح کی غلامیاں ہیں جو ہم نے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر پال رکھی ہیں۔ آزادی کے موضوع پر جب آج ہم پورے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خوش ہیں کہ ہمیں ہمارے جسموں پر سے ظالم کا اختیار ختم ہوا تھا، 80 سال تقریباً پہلے یا جو ہے مطلب 79 سال پہلے ختم ہوا تھا، جو بھی کہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک موقع تھا جو کسی بھی انسان کو خوش کرتا ہے کہ ہم پر مسلط ہونے والا ظالم ہٹا تھا۔ لیکن اللہ کے بندو، اس غلامی سے بڑی یہ غلامیاں ہیں، اور اس غلامی سے زیادہ ہمیں ان غلامیوں سے بھی آزاد ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، بنیادی پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلامی شریعت آپ کو اور مجھ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی سے بڑھ کر انسان کے لیے اعزاز کی کوئی بات نہیں، انسان کے لیے فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ اور انسان اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو پھر یہ بندگی نہ صرف یہ کہ اسے تمام قسم کی بندگیوں غلامیوں سے آزادی دلائے گی، بلکہ انسان پھر دنیا کا حقیقی مزہ چکھے گا۔ دنیا کا حقیقی مزہ چکھے گا جب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جینا سیکھ لے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو آزادی کا صحیح معنی و مفہوم سمجھنے اور اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کمی کوتاہی پر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو کبھی رہ گئی اس کو ختم کر کے ہمیں اپنے دین و ایمان کو مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے ہمارے اپنے بڑے بزرگ جو بھی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.